بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا الی آخر الآیہ۔ برادران اسلام، دیریوں بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اس کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس سلسلے کا جو عنوان ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ بنو آدم کے کفر کا اور ایسے ہی توحید کے دین، اخلاص عبادت کے دین کے چھوڑ دینے کا سبب غلو کرنا ہے۔ صالحین، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کرنا، مبالغہ آرائی کرنا۔ اور اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ نے اللہ کی کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ آیت کریمہ اور اس کا معنی، اس کی تفسیر، تشریح وغیرہ، اس کے فوائد وغیرہ پڑھا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے، وہ آپ کے سامنے جو اس موضوع کی اگلی دلیل ہے، وہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ سورہ نوح کی آیت کریمہ، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ لا تذرن، یہ کیا ہے؟ تاکید کا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا، اپنے معبودوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور خصوصیت کے ساتھ کیا کہا؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور ہرگز ہرگز، ہے نا، تاکید کے ساتھ ود کو نہیں چھوڑنا، سواع کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو نہیں چھوڑنا، اور نصر کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا، اور نصر کو نہیں چھوڑنا۔ ایک عمومی بات کہی کہ جو آپ کے معبودان ہیں، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور پھر اس کے بعد وضاحت کے ساتھ 5 نام لے کر کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان 5 کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ تم ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ایسے ہی کرتے رہو، چھوڑو مت، قوم کے لوگوں نے کہا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ترجمہ القرآن، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم اور قرآن کریم کے ترجمان، یعنی اس کے معانی، مفاہیم، اس کی تفسیر، تشریح، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ کی مراد ہے، وہ اچھی طرح سے جاننے والے صحابہ کرام۔ اور جب صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم ہیں قرآن کریم کے، تو پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں قرآن کریم، تو ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا، ہم سب جانتے ہیں، اور بار بار وہ حدیث یا وہ دعا ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ابن عباس صغار صحابہ میں سے، کم عمر صحابہ کرام میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ظاہر ہے کہ چچا عباس ہیں، اور انہی کے بیٹے یہ عبداللہ ہیں۔ اور بہت سارے فضائل، مناقب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ پر یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اتنے بڑے عالم، قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم امت کی، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
جو آیت کریمہ ہے نوح قوم نوح کی جو بات سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی، حکایت فرمائی، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم هم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو نوح سورہ نوح کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 23 جو بھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس میں 5 لوگوں کے نام لیے گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 کہتے ہیں یہ قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کے نام ہیں۔ آج کی ہماری اور آپ کی جو زبان ہے عام بول چال میں، تو اس کو اگر کہنا چاہیں تو کیا ہے، قوم نوح کے 5 بزرگوں کے نام ہیں، قوم نوح کے 5 بزرگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا، یہ 5 بزرگ اللہ والے جب ان کی موت ہو گئی، ہلاک ہو گئی یعنی موت ہو گئی، ہلاکت کا مطلب برے معنی میں نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کبھی ہلاکت ہو سکتا ہے برے معنی میں بھی ہو، یعنی تنقیص کے معنی میں ہو، لیکن ہلاک ہونا موت کے معنی میں، ہلاک ہونا موت ہونے کے معنی میں۔ تو جب ان کی موت ہو گئی، 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کیا، یعنی ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ ان کے ذہن میں ڈالا، ان کے دل میں ڈالا، ایسی سوچ کیا کیا، ان کی قوم کے تک وسوسہ ڈالا بھی، کیا ہے وہ، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جو 5 اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اور بزرگ لوگ ہیں، ہے نا، آج کی طرح سے تو ود، جناب ود، اور پھر ان کے لیے القاب، آداب، سوا، آغا، بہت سارے القاب اور آداب، یغوث، یعوق اور نصر، اور سب کے لیے القاب اور آداب، فلاں فلاں بزرگ، فلاں اللہ کے ولی، فلاں اللہ کے نیک اور صالح بندے۔ یقیناً اللہ کے انبیاء کے بعد امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے مقام کے اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، جو ولایت میں سب سے اونچے، اور پھر اس کے بعد جس کا تقوی، طہارت، الہیت، اخلاص، نیک عمل اور اعضاء، جوارح جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، خالص ایمان، خالص تقوی، یعنی ایمان بھی اور عمل بھی دونوں کی اصلاح، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے جو جتنا بچتے رہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، یعنی محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو کیا کہا، جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، مجلس کی جمع، بیٹھنے کی جگہ، جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں ود بیٹھتے تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بزرگان جہاں جہاں بیٹھتے تھے، ان جگہوں پر کیا کر لو، جہاں جہاں بیٹھتے تھے انہی جگہوں پر، اب وہ تو موت ہو گئی، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اب کرو کیا، انہی کی تصویر بنا کر کے، ان کا ناک، نقشہ، ان کی شکل و صورت، کیسے، پینٹ سے، برش سے نہیں، کندہ کر کے سمجھتے ہیں، تراش کے، کاٹ کر کے، پتھروں میں کاٹ کر کے کیا کریں، جہاں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر، ہے نا، ان کی تصویریں نصب کر لو۔ نصب کرنا یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، گاڑ دینا، فٹ کر دینا۔ تو جہاں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی تصویریں بنا کر کے کیا کرو، وہاں پر نصب کر دو۔ مثال کے طور پر کوئی یہاں پہلے کونے میں دائیں طرف بیٹھتا تھا، کوئی بائیں طرف بیٹھتا تھا، کوئی پیچھے کی طرف بیٹھتا تھا، کوئی بیچ میں، کوئی محراب کے پاس، جہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں کیا کرو، انہی کی تصویریں بنا کر کے نصب کر دو، یعنی لا کر کے فٹ کر دو۔ اچھا کیا کہا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور انہیں وہی نام دے دو، جہاں ود بیٹھتے تھے وہاں ود کی تصویر لگاؤ اور اس کو ود کہو، سوا کو سوا کہو،
سوا کی تصویر کو کیا کہو؟ سوا کو. یغوث کی تصویر کو یغوث کو، یعوق کی تصویر کو یعوق، نصر کی تصویر کو نصر کو، یعنی انہی ناموں سے یاد کرو. جیسے زندگی میں یاد کرتے تھے نا، ود صاحب، سوا صاحب، یغوث صاحب، یعوق صاحب، ایسی وفات کے بعد تصویریں بنا کر کے، کندھا کر کے، مٹی پتھر کی کاٹ کر کے ان کی شکل بنا کر کے لگا دو اور انہیں انہی نام سے یاد کرو. گویا کہ نہیں ہے تو بھی ہے، نہیں ہے تو تصویریں ہیں ان کی شکل ہمارے سامنے، ایسی تصور کرو کہ سامنے کیا ہے؟ موجود ہے. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور انہیں انہی کے نام سے یاد کرو. فَفَعَلُوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. وَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن اس وقت ان کی پوجا نہیں کی جاتی تھی. اب یہ جو تصویر بنا کر کے، ناک نقشہ بنا کر کے لگا دینا اور وہی نام ان کو دینا، انہی ناموں سے ان کو پکارنا، یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا تاکہ ان کو دیکھیں تو ہمیں یاد آئے کہ ہاں یہ ہمارے قوم کے بزرگ ہیں، یہ نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کر کے، بندگی کر کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، ہم بھی اللہ کی بندگی کریں، تقویٰ، طہارت، نیکی، تسبیحات، اس کا جو بھی ہم بھی کریں. تو ان کو دیکھ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی، ان کی عبادت نہیں کرنی ہے. تو یہی تھا آغاز میں، یہی تھا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ دھیرے دھیرے جب معاملہ آگے گیا اور ایک پیڑھی دنیا سے چلی گئی، ایک پیڑھی دنیا سے چلی گئی، تو جو جانتی تھی کہ یہ تصویریں کیوں بنائی گئی ہیں، بس اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہاں پر وہ بیٹھتے تھے تو یہ تصویر جو وہاں لگا دیں گے، اسی نام سے یاد کریں گے تو ہم کو یاد آئے گی، ان کی یاد آئے گی اور ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے ان کو دیکھ کر کے. اسی مقصد کے لیے لگا تھا. وہ پیڑھی جب چلی گئی دنیا سے تو شیطان نے ان کے بعد والوں کو، ان کی نسل کو کیا کیا؟ ان کی نسل کو سمجھایا. یہ جو آپ کی تصویریں، مورتیاں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، نیک اور صالح بندے ہیں. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنا اونچا مقام کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچو، ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچو. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو گنہگار ہو، بدعمل ہو، لیکن یہ اللہ والے ان کے واسطے سے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کے اختصار کے ساتھ بات اس کے اندر کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس نسل نے یہی کیا، ہمارے اللہ والے ہیں اور ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا، یہ سفارش کر دیں گے، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، ہماری مدد کر دیں گے، ہمارا سپورٹ کر دیں گے وغیرہ. اس کے بعد اس نسل کے بعد جب تیسری نسل آئی تو اور زیادہ دور چلا گیا زمانہ، بھول گئے، فراموش ہو گیا، پتہ بھی نہیں کہ یہ مورتیاں کس کی تھیں، کیوں بنائی گئی تھی، کچھ نہیں. اس کے بعد والوں نے کیا دیکھا؟ یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں فلاں فلاں جگہ، یہ تصویر لگی ہوئی ہے. اب شیطان نے اس تیسری نسل کو آ کر کے کہا، تمہارے باپ دادا جو ہے انہی اللہ سے قریب بندوں کو پوجتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تم ان کی پوجا کرو تو یہ تمہیں اللہ سے قریب کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں جہنم سے بچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے سفارش، شفاعت اور منت، سماجت کریں گے، تمہارے کام آئیں گے. تو تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور تمہارے سفارشی بن جائیں گے، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے، جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم ان کی عبادت کرو. اب تیسری نسل ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، کیا عقیدہ تھا، اور ان کے پہلے والے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان سے پہلے یہ تھے کون، یہ کون تھے، کچھ نہیں معلوم. پہلے والوں نے ان کو دیکھا بھی تھا، ان کی تصویریں، شکلیں جو تھی وہ ان کے آنکھوں کے سامنے تھی، اور پھر تصویر بنا دی گئی ان کے بعد والوں کو. تیسری نسل جب آئی تو ان کو کیا کر دیا؟ ان کو کہا کہ انہی کی پوجا کرو، انہی کی عبادت کرو، انہی کا سجدہ، انہی کا رکوع، انہی سے دعا، انہی سے مناجات، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامیاب ہو پاؤ گے، ورنہ تم تو اس لائق نہیں ہو کہ تم اپنی نجات کا سامان کر سکو. تو اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَمْ تُعْبَدْ، شروع میں جب یہ مجسمے بنا کر کے لگائے گئے تو عبادت نہیں کی گئی ان کی،
یہاں تک کہ ہلاک اولئک، جب وہ ہلاک ہو گئے یہ لوگ، فلما کیا کہا، حتی اذا ہلاک اولئک، حتی کا لفظ بتا رہا ہے کئی مرحلے سے یہ چیز گزری ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور علم بھلا دیا گیا تو ان کی پوجا ہونے لگی، ان کی عبادت ہونے لگی۔ یہ حتی جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ کئی مرحلوں سے یہ چیز گزری ہوئی ہے، اور تاریخ کے صفحات، حدیث رسول کے الفاظ بتلاتے ہیں، حدیث سلف کے، صحابہ کرام کے، اور کیا نام ہے، مفسرین کے آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح سے رفتہ رفتہ شیطان نے کیا کیا، شیطان نے ان اللہ کے بندوں کی بندگی پر قوم نوح کو لگا دیا اور ان کی عبادت ہونے لگی۔ تو یہ بات فرمایا کہ حتی اذا ہلاک اولئک، جب ان کی موت ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ہلاکت ہو گئی یعنی موت ہو گئی، وہ نسل دنیا سے چلی گئی، ونسی العلم، اور علم بھلا دیا گیا، پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کیا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ کون تھے کیا تھے، ٹھیک ہے یہ بہت نیک لوگ ہیں، ان کے واسطے سے جانا ہے، ان کا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ کون ہے، یہ کیا کرتے تھے، ان کو نیکی اور جنت کیسے ملے گی، یہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں، علم ہے ہی نہیں، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، اور توحید کے باب میں ایک انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور اگر یہ بہت نیک ہیں ہمیں جنت کے قریب کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جنت سے قریب ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، یہ سب بھول گئے، پتہ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ عبدت، تو ان پانچوں کی پوجا ہونے لگی، ان کی عبادت ہونے لگی۔ اب یہاں پر وہ بات آپ لائیں، سمجھیں کہ باب کا سبق کا نام کیا ہے، بنی آدم، یعنی ہم لوگ انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد، ان میں شرک کیسے آیا ہے، کفر کیسے آیا ہے، اور وہ جو توحید کا دین تھا وہ دین چھوڑا کیسے لوگوں نے، آدم کی اولاد نے توحید کے دین کو کیسے چھوڑ دیا، اسلام کو کیسے چھوڑا، توحید کا جو دین تھا ایک اللہ کی عبادت کا، اسے چھوڑا کیسے، اس کا سبب کیا ہے، وہی الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ اب یہی جو 5 بزرگوں کے نام ہیں نا بنی اسرائیل قوم نوح کے، ان 5 بزرگوں کی شان میں غلو نہ کیا گیا ہوتا، شیطان نے ان کو غلو پہ نہ لگایا ہوتا، اور یہ شیطان کے بتانے کے ساتھ ساتھ آگے نہ بڑھے ہوتے، تو ان کی پوجا نہیں ہوتی، انہیں اللہ کا بندہ ہی سمجھا جاتا، اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ بس۔ لیکن غلو کیسے ہوا بھائی، غلو یہی ہوا، یہاں سے سب سے پہلے غلو یہ ہوا، اور آئے گی بات آگے بھی، اس سے پہلے غالباً ہم نے پڑھا بھی ہے کہ قبروں کے ساتھ غلو کرنا، قبر ہے، کسی کی موت ہو گئی، وہ نیک ہے بد ہے، اسے دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد اب غلو نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، ہم نے جنازہ پڑھا اور اس کے بعد دفنایا، دفنانے کے بعد جو دعا ہونی چاہیے وہ دعا ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد واپس آ گئے، اس کے بعد کبھی آپ جائیں تو زیارت کر لیں اور قبروں کی زیارت کی دعا پڑھیں، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن غلو کیا ہے، آدمی جائے اس کی قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرے، یا قبر کے بغل میں جا کر کے صاف صفائی کر کے وہاں روم بنا لے، وہاں پر چٹائی بچھائے، وہاں پر پانی کا مٹکا لا کر کے رکھ دے، وہاں ایک مصلی لا کر کے رکھ دے، وہاں لا کر کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو نا، رحل جس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم یا مصحف کو رکھنے کا، یہ لا کر کے انتظام کر دے، تسبیحات لٹکا دے، لا کر کے وہاں ٹوپیاں رکھ دے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد جا کر کے وہاں 1-2 لوگ بیٹھے اور کہیں بڑا سکون لگتا ہے، یہاں تو بڑا دل لگتا ہے، یہاں آؤ تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، یہاں آؤ تو یاد کرو تو یاد زیادہ ہوتا ہے، تصنیف کرو تو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ قلم چل، دنیا بھر کی باتیں۔ غلو کرنا، غلو نہیں ہونا چاہیے، قبروں کی جو حیثیت ہے بس وہی حیثیت ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، شروعات کی بات ہے نا، یہاں سے شروعات ہوئی ہے، یہ تو آغاز ہے انسانیت میں شرک کا آغاز ہے، کفر شروع ہونے کا یہ پہلی جڑ ہے، اور توحید سے ہٹنے کا یہی پوائنٹ ہے، اس سے پہلے سب توحید پر تھے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ غلو کیسے ہو گیا، سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ کرنا کہ ان کی مورتیاں بناؤ، ان کی تصویر بناؤ یا ان کی مورتی بناؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد جہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے وہیں لا کر کے رکھ دینا، فٹ کر دینا، نصب کر دینا۔ نمبر 3، اسی نام سے اس کو پکارنا، اسی نام سے پکارنا۔ دنیا سے آدمی جا چکا ہے، اب اس کا مجسمہ بنا کر کے اسی نام سے پکارا جائے
आज के जैसे देवी देवता लोग बना बना करके मूर्तियों के और नाम उसी नाम से पुकारा जाता है, उसी नाम से याद किया जाता है, वही काम है। तो अब देखिए ये सब गुलू है कि नहीं गुलू है? होना ही चाहिए था कि उनकी वफात हो गई तो ठीक है, वफात हो गई। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम भी नेक बने, हम भी इबादत करें, बंदगी करें अल्लाह तबारक व तआला के याद करने का जो तरीक़ा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। लेकिन शैतान ने बहकाया और गलाया। और हमने आपने इससे पहले वाले दर्स में गालिबन या और पहले, या मुझे नहीं याद, पता नहीं कहीं और बात हुई हो, ये बात हमने पढ़ी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने अपने सारे बंदों को इबादत, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बनाया था, हनीफ बनाया था। उसके बाद शयातीन आए और उन्हें क्या किया? सबसे पहले उनके दीन से खींच करके दूर किया, तौहीद से, खालिस अल्लाह की इबादत से। और उसके बाद दूसरा काम क्या किया? उन्हें शिर्क करने का हुक्म दिया, शिर्क करने का हुक्म दिया। एकदम आप देख रहे हैं हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसे शैतान ने आकर के कहा ये काम कर लो। इन लोगों ने आके मूर्ति को मुजस्समा बनाया, मूर्ति बनाई और उनका नाक नक्शा बनाया, तस्वीर कशी की और उसको ला करके लगा दिया। यह है मसला। अब आजकल बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं तो ये भी डेवलप हो गया। आज बहुत सारी ऐसे रूम जिसको खानका या ऐसे ही मज़ार कह लेते हैं, बहुत सारी जगहों पर तो यानी मज़ार यानी कब्र दिखाई देती है, यानी कब्र बनी हुई रहती है। अल्लाहु आलम उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, लेकिन कब्र रहती है कि यहाँ पर कब्र है, कोई दफन किया हुआ है और लोग उसके इर्द गिर्द जमा रहते हैं, कोई तवाफ कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है। ये तो एक चीज़ तो ये है। वरना आपको ऐसा भी मिलेगा छोटे छोटे कमरे कहीं रोड पर बना दिए गए, है ना, 5 बाई 5 का, 4 बाई 4 का, 10 बाई 10 का बना दिया गया रोड के किनारे, और वहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तस्बीहात है ना, माला तस्बीह का दाना लटका हुआ है, मुसल्ला रखा हुआ है, कुरान है और कुछ इधर उधर की किताबें हैं, बेसर पैर की गैर मुसन्नद किताबें रखी हुई हैं। और उसके अलावा क्या है? एक बुजुर्ग के नाम से उसे याद किया जाता है, ख्वाजा फला 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 रहमतुल्लाह अलैह लिखा रहेगा। और अंदर क्या रहेगा? अंदर एक फ्रेम किया हुआ, मुजस्समा नहीं, मूर्ति की शक्ल में नहीं, किसमें? फोटो बनाया हुआ या मोबाइल से खींचा हुआ या कैमरे से खींचा हुआ एक तस्वीर को फ्रेम कर दिया गया होगा ग्लास में, और उसके ऊपर एक माला लटक रहा होगा, फूल लटक रहा होगा। ये शक्लें हैं, उसी की शक्लें हैं जो डेवलप होकर के यहां तक पहुंची। समझ रहे? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों की बात, नालेन की बात, नालेन जो अल्लाह के नबी का जूता रहा होगा, असल जूता वो नहीं है, आज तस्वीर बना ली गई है, तस्वीर बना ली गई। और वो भी तस्वीर भी अल्लाहु आलम उसकी हकीकत क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता वैसे ही था, जिस अंदाज की तस्वीर दिखाई जाती है वैसे जूते तो नहीं होते। समझ रहे हैं? ऐसे सीधे ही मछली के शेप में जूते नहीं होते। बहरहाल अल्लाहु आलम, उसको अब आज वो जूते तो नहीं है लोगों के हाथ में, अब उसकी तस्वीर बना ली है, तस्वीर को सर पर लेकर के लोग चलते हैं। वो कागज जिस पर तस्वीर बनी हुई है उस कागज को सर पर लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन की, आपके जूतों की तकरीम, इज्जत है और उसका एहतराम है। और इस तरह से लोग जियारत करते हैं, जियारत कराते हैं और इसको तबर्रुक का जरिया समझते हैं। तो ये है मुबालगा, गुलू करना, इसके जरिए से शिर्क आया है। अब अगर ये 2 मरहले में अगर ये गुलू ना किया गया होता तो फिर उबीदत, इनकी इबादत की जाने लगी, इबादत नहीं होती। तो गुलू करने की वजह से ये मसला हुआ है। मौत के बाद कब्र के हवाले कर देना है, रहमत की मगफिरत की साबित कदमी की दुआ कर देना है और बस, इसके सिवा कुछ नहीं। जहां है वहां से दुआएं करते रहें, मगफिरत की दुआएं करते रहें और रहमत की दुआएं करते रहें, रफ़े दर्जात की दुआएं करते रहें। और कभी कब्रिस्तान से गुजरें ज़ियारत कर लें, उसको भी पाबंदी के साथ, माहाना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, हफ्तावारी, साल में 2 बार, 4 बार, ईद के दिन, जुमा के दिन, जुमा के बाद, इस तरह की कोई भी तरतीब बनाना बेदलील और गलत, मुबालगा करने के कबील से। और फिर उसके आगे बढ़ करके आदमी क्या करे? उसके आगे जाए, वही हमने कहा ना, मस्जिद पर कब्र बना लेना, कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेना। मस्जिद कहाँ? कब्र पर बना लेना या कब्र के पास बना लेना। चाहे कब्र पर मस्जिद बाकायदा स्ट्रक्चर के साथ बना ली जाए
اس کے بغل میں بنا لی جائے یا اسٹرکچر نہ بنایا جائے، صرف وہاں جا کر کے لوگ سجدہ کریں، اس کا سجدہ نہیں کریں، اللہ کا سجدہ کریں، لیکن کہاں کریں؟ اس قبر کے پاس جا کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ قبر کی عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے، تب تو کھلم کھلا شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے، کفر شرک اکبر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، قبر کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دعا اللہ سے، لیکن قبر کے پاس، فلاں بزرگ کی قبر کے پاس جا کر کے اللہ سے دعا کرنا، فلاں بزرگ کی قبر کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، فلاں بزرگ کی قبر کے پاس جا کر کے، ہے نا، وہاں کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا، اذکار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلو ہے۔ اور پھر یہی چیز دھیرے دھیرے شیطان آگے بڑھاتا ہے اور انسان کو کیا لے کر کہاں لے کے جاتا ہے؟ اسی قبر والے کی برکت سے تمہارا سارا کام آسان ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کا سجدہ کر لیا اگر، تو پھر تمہاری مشکل کو آسان کر دیا، تمہاری مشکل آسان ہے۔ قیامت کے دن جنت سے سرفرازی، جہنم سے آزادی تمہیں مل جائے گی۔ ان کو خوش کرنا بڑا کام ہے۔ تم یہاں بیٹھتے ہو، تمہارا مسئلہ آسان ہے، تمہیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تمہارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں دعا کرتے ہو، اللہ دعا قبول فرما لیتے، یہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے غلو ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے۔ آپ سوچیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اور آپ سے کی قبر سے متصل صدیق اکبر کی قبر ہے، اور ان کے بغل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر؟ کیا کبھی اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کی نبی کی قبر کے ساتھ غلو کا کام کیا؟ آپ کے پاس جا کر، آپ کی قبر کے پاس جا کر کے بیٹھیں، وہاں جا کر کے مراقبہ کریں، وہاں جا کر کے ویٹ کریں، انتظار کریں، یا ایسے ہی وہاں؟ کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ سوچیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینے میں جب قحط کا معاملہ پیش آتا نا، قحط، کچھ سالی پانی برسنا رک جاتا، پانی کی تکلیف ہو جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حوالہ بھی صحابہ کرام نہیں دیتے۔ کیا کہتے؟ اے اللہ، جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم تیرے نبی سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے، پانی برس جائے، خشک سالی ختم ہو جائے، قحط ختم ہو جائے، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ برسا دے۔ لیکن اب اے اللہ کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اب ہم اپنے لوگوں میں سب سے نیک، اچھا جس کو سمجھتے ہیں وہ ان کے چچا ہیں عباس، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ بارش برسا۔ آپ سوچیے، قبر تھی کہ نہیں پاس میں؟ قبر پاس میں تھی، اللہ کے نبی کا حوالہ دیا نہیں دیا؟ غلو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یا ایسے ہی وسیلہ ہے، اللہ کے نبی اپنے نبی کے وسیلے سے بارش برسا دے، صحابہ کرام نے کبھی کیا؟ یہ ہے طریقہ۔ تو غلو کی وجہ سے امت کے اندر، انسانیت کے اندر شرک آیا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات صحیح بخاری کی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور 728 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور 751 میں ان کی وفات ہوئی، 751 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 28 کے بعد میرے بھائیوں، وہی 22-23 سال کے بعد کیا ہوئی؟ ان کے شاگرد یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی۔ یہ محمد بن ابو بکر بن ایوب الزرعی الدمشقی، دونوں دمشقی ہیں، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دمشقی ہیں شامی، اور یہ بھی دمشقی ہیں شامی ہیں، اور بہرحال بہت چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوئے ہیں جو امام ابن قیم جیسے ہوں، ابن تیمیہ جیسے لوگ۔ میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ کے دین کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم توفیق سے نوازا کہ امت کے لیے توحید، عقیدہ، حدیث، قرآن کی تفسیر، فقہ، مسائل، حلال حرام، اور تمام باطل فتنے، صوفیاں ہیں، اسماعیلیاں ہیں، ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، کرامیہ، مشبہہ، ممثلہ، سب کے خلاف ہر طرح سے زبان سے جنگ، قلم سے جنگ، اور میدان میں اتر کر کے بھی جنگ، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کی حفاظت فرمائی، امت کی مدد فرمائی، کو مدد ملی ان کے ذریعے سے۔ بہرحال امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال غیر واحد من السلف، کہتے ہیں کئی سلف نے کہا ہے، کئی سلف نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لما ماتوا عاکفوا علی قبورہم،
ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. کہتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، کئی سلف کا یہ کہنا ہے کہ جب ان 5 بزرگوں کی موت ہو گئی تھی، ان 5 بزرگوں کی موت ہو گئی تھی، ابھی اب جو ہم لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پڑھا ہے ابھی، اس میں کیا ہے، جب ان کی موت ہو گئی، فلما ہلکوا، جب ان کی موت ہو گئی. اور یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا فرماتے ہیں اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی روشنی میں، کہ جب فلما ماتوا، جب ان کی موت ہو گئی. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے اولیاء اور صالح اور نیک بندے ہیں، کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی موت کا تذکرہ آ رہا ہے، موت کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی مر گئے، موت ہو گئی. موت تو ماننے کو تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ آج کل کے تو اولیاء کو لوگ موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، ان کے بارے میں کہتے ہیں موت کا استعمال کرنا توہین ہے، مردہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں وہ موت ان کی ہوئی نہیں. اللہ کے اولیاء مرتے کہاں ہیں؟ اللہ کے اولیاء مرتے نہیں. موت تو سب کو آنی ہے، موت سے کس کو رستگاری، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں کہ، تو یہاں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان 5 بزرگوں کی موت ہو گئی، عاکفوا علی قبورہم، تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا، شیطان نے بہکایا، ورگلایا، وسوسہ ڈالا ان کی دلوں میں، تو انہوں نے جا کر کے ان کی قبروں پر جا کر کے مجاوری کرنا شروع کر دیا. یعنی جا کر کے قبروں پر بھیڑ لگانے لگے، بیٹھنے لگے، وہاں پر پورے طور پر جمگھٹا لگانے لگے. کہتے ہیں ثم صوروا، اور پھر اس کے بعد، یعنی گویا کہ ابن قیم بتانا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد تصویر نہیں بنائی. موت کے بعد پہلے کیا کام کیا، پہلے ان کی قبر پر جا کر کے مجاور بننے لگے، وہاں پر جا کر کے بیٹھنے لگے، رہنے لگے. اور کچھ دن گزر گئے تو شیطان نے کہا کہ کب تک یہاں تک آتے رہو گے، ان کی تصویریں بنا لو اور جہاں جہاں بیٹھتے تو وہیں لگا لو. یعنی پرماننٹ شرک تک پہنچانے کا راستہ شیطان نے کھول دیا. ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل نے کیا کیا، ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. اب آپ سوچیے، وہاں دفن کیا ہوا ہے قبروں میں، مطلب قبرستان میں، اور یہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا کر کے، تصویریں بنا کر کے لوگوں نے لگا دیا، فٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کی پوجا ہونے لگی. صاف ہے نا، فلما نسی العلم عبد، علم بھلا دیا گیا، یعنی علم رہ نہیں گیا. اسی لیے معلوم ہونا چاہیے ہماری اپنی تاریخ کیا ہے، سچائیاں کیا ہیں. جیسے آج اکثر یہ باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، گھر واپسی کی بات کہتے ہیں، گھر واپسی کی بات کہتے ہیں، خاص طور پر برادران وطن گھر واپسی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے 300 400 500 600 سال پہلے اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان کوئی نہیں ملے گا. آپ کو کون سے نام ملیں گے؟ وہ نام ملیں گے جو مسلمانوں کے نام نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر کچھ اور تھا اور آپ اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں آ گئے. تو اصل آپ کا گھر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا توحید والا، ایک اللہ کی بندگی والا، بلکہ آپ کا گھر وہی تھا بتوں والا، مورتیوں والا، ان کی پرستش پوجا کرنے والا دین تمہارا گھر تھا. تو تم نے گھر بدلی کیا ہے. اس طرح سے باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، سب کو گھر واپسی کر لینا چاہیے. تو ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ، انسانیت کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. 500 600 سال پہلے کی کیا بات ہے، 1000 2000 10,000 سال پہلے کی کیا بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسانیت کی سٹارٹنگ، انسانیت کی شروعات کیسی ہوئی. یہ ہمارے سامنے انسانیت کی شروعات ہے. 1000 سال تک ایک اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی. تو اصل گھر تو وہ ہے، اصل گھر تو وہ ہے. اس گھر کو چھوڑنے والے جو تھے وہ یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، جنہوں نے اپنے 5 بزرگوں کے پیچھے ان کی شان میں غلو مبالغہ کرنے کے نتیجے میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. جو ہی ان کی عبادت کیا، فوراً اپنے گھر توحید سے نکل کر شرک میں آ گئے. تو گھر تو وہاں، اگر واپسی کرنی ہے تو چلو سب اصل والے گھر میں واپسی کر لیتے. گھر واپسی اگر کرنی ہے ہم سب کو، تو سب کو اصل گھر میں چلنا چاہیے. آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، پوری انسانیت.
مسلمانوں کے باپ ہیں، فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے نہیں، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ابو البشر، انسانیت کے باپ، سب کے باپ کون ہیں؟ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو، نان مسلم یہود ہوں، نصارہ ہوں یا وثنی ہو، کوئی بھی، سب کے سب ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے، اور اس باپ کا دین ایک اللہ کی عبادت کا دین، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی، 2-4 دن نہیں، 1000 سال گزر گئے، 1000 سال، 10 صدیاں، وہی اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، کوئی دوسرا معاملہ تھا ہی نہیں۔ پہلی بار یہ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ تو بنو آدم کے کفر کرنے، شرک کرنے اور اللہ کی توحید کو چھوڑ دینے کی جو وجہ وہ یہی ہے، نیک اور صالح اور بزرگ لوگوں کی شان میں کیا کرنا؟ غلو کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر واپسی کا فتنہ ایسا نہ ہو کہ کبھی گھیر لے کسی کو اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، گھر وہ ہے جو آدم کی پیدائش کے وقت تھا، اور آدم علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ گھر، ان کی اولاد کا جو گھر تھا وہ گھر، 100 200 300 400 500 یہاں تک کہ 1000 سال تک وہی گھر تھا، وہی سب کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی گھر پر واپسی کی توفیق عطا فرما دے، آمین رب العالمین۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اگر ہم تاریخ نہیں جانیں گے، اپنی علم نہیں ہوگا قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا، اللہ کے نبی کی اس حدیث کا، صحیح مسلم کی، ہمیں نہیں علم ہوگا تو ہم کہیں گے صحیح بات ہے، 300 سال 400 سال پہلے تو سب وہی تھے، ہے نا، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ صحیح بات ہے، ہم سب کو اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے گھر کیا تھا؟ اس سے پہلے گھر کیا تھا؟ اس سے پہلے اور ایک دم شروع میں گھر کیا تھا؟ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کا گھر کیا تھا؟ گھر مطلب عبادت، بندگی، عقیدے، ایمان کا گھر کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا گھر تھا۔ تو کان الناس امۃ واحدہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، پوری انسانیت ایک ہی امت تھی، ایک امت تھی، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس کے۔ ایک امت تھی کیا مطلب؟ ایک اللہ کی بندگی کرتی تھی۔ جب تک ایک اللہ کی بندگی ہوگی، ایک امت مانے جائیں گے، اگر اس میں کچھ لوگ الگ ہو جائیں گے تو امت ایک نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے اتحاد کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور اسی لیے بات اکثر و بیشتر ہم کہتے بھی ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ اتحاد کے نعرے لگانے سے، اتحاد کے جلسے کرنے سے، اتحاد و اتفاق اور یکجہتی اور ایک ہو جاؤ، اس کی کانفرنسیں اور سیمینار کرنے سے اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق اور اتحاد کب ہوگا؟ جب سب اپنی توحید کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، قبروں کی پوجا بھی ہوتی رہے، اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ بھی اٹھتے رہے، اور توحید کے جلسے، اتحاد کے جلسے بھی ہوتے رہے، تو یہ تو روایت ہے، بس ایک روایت چلتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کام اتحاد کا کرنا ہے تو اسی راہ پر چلنا ہوگا جس راہ پر چلے تھے ہمارے اسلاف، تو اتحاد پر تھے۔ جب سب ایک اللہ کی عبادت کریں گے، سب ایک اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، ایسی اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، پھر کوئی اختلاف باقی نہیں بچے۔ آج تو پوجے جانے کے لیے کئی لوگوں کو بنا لیا لوگوں نے، اور اطاعت کیے جانے کی کئی لوگوں کو اطاعت کے قابل بنا لیا۔ عبادت اس کی بھی، نہ جانے کتنے مزاروں اور جانے کتنے قبروں کے اندر مدفون اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اطاعت کے نام پر، فرما برداری کے نام پر، اتباع کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جانے کس کو اپنا متبع اور مطاع بنا لیا گیا۔ کس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں؟ میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہے شروعات اس کی۔ تو امام ابن قیم کی بات کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی موت ہو گئی تھی تو موت کے بعد مورتی اور ان کی تصویر بنانے کا کام نہیں ہوا۔ تصویر بنانے سے پہلے ان 5 بزرگوں کی قبروں کے پاس لوگوں نے کیا کیا؟ مجاوری کرنا شروع کر دیا۔ عکوف کے معنی ہوتے ہیں چمٹ کے بیٹھ جانا، اسی سے اعتکاف کا لفظ عکوف سے ہی ہے، افتعال کا لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمٹ کے بیٹھ جانا، چپک کر کے بیٹھ جانا، مسجد سے چپک جانا، مسجد کو لازم پکڑنا۔ ایسے ہی اگر قبروں سے کوئی اپنے آپ کو
चिमटा ले, कब्रों से के पास जा कर के मुसलसल बैठे, जा कर के बैठे, जा कर के वहां पर बैठे, उसी को क्या कहते हैं? मुजावरी करना, मुजावरी करना। सुम्मा सव्वरू तमासीर, फिर उसके बाद अपने मुजस्समे बनाए थे। इमाम इब्न क़य्यिम ने साफ कर दिया कि नहीं साफ कर दिया कि तस्वीर का मतलब वो नहीं है ब्रश वाली तस्वीर, पेंट वाली तस्वीर नहीं है। ये लेंस वाला तो था ही नहीं उस जमाने। कैमरे के लेंस का जो सिस्टम बाद में अल्लाह ने दुनिया में ये तरक्कियात की जिम्न में चीज आई, लेकिन उस जमाने में दो ही रास्ता था, या तो है ना छीनी हथौड़ी और धारदार चीजों से काट काट करके छील करके क्या करना, पत्थर में तस्वीर बना देना, एक शक्ल ये थी। और दूसरी शक्ल क्या थी? रंगों के जरिए से, कलर के पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, ये हो सकता था बस। तो यहां इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने साफ कर दिया ना कि तस्वीर से मुराद क्या है? मुजस्समा, स्टैच्यू, बाकायदा पत्थर को काट काट करके शक्ल बनाना और जहां बैठते थे वहां ला करके फिट कर देना। तो क्या कहा? सुम्मा सव्वरू तमासीलहुम, फिर इन लोगों ने उनके मुजस्समे बनाए, मुजस्समे, उनकी तस्वीरों के मुजस्समे बनाए। सुम्मा ताला अलैहिमुल अमद, और उन मुजस्समों के साथ रहे, पूजा नहीं करते थे उनकी, उनको देखते थे, अल्लाह को याद करते थे, उनको देखते थे, अल्लाह को याद करते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि बड़े नेक लोग हैं, इनके वसीले से अल्लाह तक पहुंचेंगे, समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर सुम्मा ताला अलैहिमुल अमद, लंबा जमाना गुजर गया, मुद्दत लंबी हो गई, लंबी मुद्दत हो गई। कहते हैं फअबदूहुम, तो इन लोगों ने इन 5 बुजुर्गों की इबादत करना शुरू कर दी, उन्हीं का सजदा, उन्हीं का रुकू, उन्हीं के लिए सब कुछ। ये है। इससे क्या मालूम पड़ा? इससे मालूम पड़ा कि इंसानियत में शिर्क जो आया हुआ है वो यहीं से आया हुआ, शैतान ने वर्गलाया और यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। आइए जरा जल्दी से, है ना, मुल्कुल मुख्तसरन इस असर से क्या बातें हमें मालूम पड़ी। असर मतलब इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो तफसीर फरमाई है ना, इसको असर कहते हैं, यानी उनकी अपनी बात है, यानी उन्होंने अपनी तरफ तफसीर की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई हदीस अल्लाह के नबी की बयान फरमाई है। नंबर 1, पहली चीज क्या है, हमें क्या मालूम पड़ा इससे? सालिहीन यानी नेक लोग, बुजुर्गों की शान में गुलू करना दरअसल अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करने का सबब है और तौहीद के दीन को छोड़ देने का सबब। दीन तौहीद को छोड़ देने और अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करने का सबब क्या है? सबब करना किसके सबब होता है? अल्लाह के नेक बंदों, बुजुर्गों, औलिया, सालिहीन की शान में गुलू करना। जो हैसियत है वो हैसियत दो, और अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए रहमत की दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद फरमाए क़यामत के दिन, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये गुलू करना, उनकी खबर के पास जाकर के बैठना, उनकी तस्वीर बना करके रख लेना, समझ रहे? और इसी के अंदर हमने अर्ज किया ना, घरों के अंदर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, कोई बगदाद की तस्वीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, उसे ला करके फ्रेम में लगा के लटकाता है, उस पर लाइट भी लगाता है, उस पर माले भी पहनाता है, ठीक है। बाद लोगों ने अजमेर राजस्थान के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनके बारे में कहते हैं कि वो आए तो दीन लेकर के आए, वो आए तो इस्लाम आया, मुसलमान हुए। बहुत ख़तरनाक नज़रिया है ये। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से हिंदुस्तान में दीन नहीं आया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती तो 555 हिजरी में आया हिंदुस्तान में, 550 साल के बाद, समझ रहे? हिंदुस्तान में दीन सन 15 हिजरी में आया। हिंदुस्तान में इस्लाम सन 15 हिजरी में आया है। जो तारीख बतलाई जा रही है उससे 540 साल पहले, 540 साल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उनके दौर खिलाफत में सहाबे किराम आए, फिर हजरत उस्मान गनी के दौर में आए, फिर हजरत अली के दौर में आए, फिर हजरत मुआविया के दौर में आए, हसन के दौर में आए रजी अल्लाह तआला। हर दौर बाकायदा नाम के साथ हमारे पास तारीख मौजूद है कि उमर बिन खत्ताब के ज़माने में कौन कौन आए, कितने लोग आए, उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दीन आया है 555 में नहीं आया है, 15 हिजरी में आया। अल्लाह के नबी की वफ़ात सन 11 हिजरी में हो गई, 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे और उनके बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा हुए। उनके दौर में सहाबे किराम की मुबारक कदम
ہندوستان کی دھرتی پر اترے، پہنچے. اور جو دین آیا تھا، اسی لیے وہ دین قبروں کا، مزاروں کا دین نہیں تھا، شرک کا، بت پرستی کا دین نہیں تھا. جو دین لائے تھے وہ صحابہ وہی دین لائے تھے جو دین ان کے پاس تھا. وہ دین نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں اترے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلے ہوئے دین پر وہ چلتے تھے، وہی دین لے کر کے آئے. ایک اللہ کی عبادت اور ایک نبی کی اتباع اور آپ کی پیروی، یہ دین تھا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ساری گمراہیاں پیدا ہوئیں، اور نام در پر یہی مشہور کر رکھا ہے ہندوستان میں دین صوفیہ کے ذریعے سے آئے. تصوف کیا ہے؟ تصوف تو ایک پیرلل دین ہے، پورا توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک برابر کا ایک دین ہے جو سراسر گمراہی اور ضلالت پر مبنی ہے. اسلام کے اگینسٹ ہے صوفیت، تصوف. تو کیا کہا بہرحال؟ نمبر 2 کیا معلوم پڑا اس اثر سے؟ کہ تصویر بنانا، چاہے وہ کیسی بھی تصویر ہو، پینٹ کے ذریعے بناؤ، کندھا کر کے بناؤ، چھیل کر کے، کاٹ کر کے بناؤ، جیسے بھی بناؤ، یا آج کل کی موبائل کی اور کیمروں کی تصویریں ہیں، غیر ضروری کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو تصویریں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یہ خالص دعوت کے مقصد سے ہو رہی ہے، اور دعوت کا مقصد بھی ایسے نہیں کہ بس خالی یہ ریکارڈ ہو جائے اور لوگ سنیں. نہیں، باطل کے مقابلے میں انحرافات اور گمراہیوں کے مقابلے میں یہ کام ہونا چاہیے، اور اسی لیے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. ورنہ کیا کہتے ہیں؟ تصویر بنانا، تصویر لٹکانا، یہ کیا ہے؟ تحذیر، اس سے ڈرنا ہے، اس سے چوکنا رہنا، بچنا ہے. اور لا سیما صور العظماء، کہتے ہیں خاص طور پر جو بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیوں کی تصویریں بنانا، لٹکانا ہے تو اور خطرناک. عام آدمی کی تصویر اگر کوئی بنا کے رکھے رہے گا تو کوئی پوجے گا نہیں اسے، لیکن اگر بڑی بڑی شخصیتوں کی تصویریں ہوں تو کیا کریں گے لوگ؟ ان کے بارے میں غلو زیادہ کریں، مبالغہ زیادہ کریں. اس لیے اس سے بالکل چوکنا رہنا. نمبر 3 شیطان کی مکر و فریب سے چوکنا رہنا ہے. شیطان بڑا مکار ہے، فریبی ہے، دشمن ہے ہمارا، اس لیے اس کی چال سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دم ڈرتے رہنا، چوکنا رہنا ہے. اور یہ بھی دھیان دینا ہے، یہ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ 5 بزرگوں کی عبادت اور پرستش کرنے کا جو شرک ہے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا. ان کی مورتیاں لگا لو گے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، ان کو دیکھ کے تم بھی اللہ کی عبادت کرو گے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر دھیرے دھیرے اس کا مقصد کیا ہے؟ تیسری نسل میں جا کر کے وہ مقصد پورا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کا ایک قاعدہ ہے سد الذریعہ، سد الذرائع. جو چیز ابھی نہیں ہے زیادہ خطرناک لیکن وہ آگے جا کے خطرناک ہو سکتی ہے تو اس کا دروازہ ابھی سے بند ہونا چاہیے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے بات شروع ہوئی تصویر سے اور کہاں پہنچ گئی؟ شرک، سراسر اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت اور پرستش. نمبر 4 کیا معلوم پڑا؟ بدعات سے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بالکل بچنا، ڈرنا ضروری ہے. اور چاہے کوئی آدمی کتنی بھی اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہو، نیک نیتی کافی نہیں ہے کہ نیت میری بہت اچھی ہے. آپ کی نیت بہت اچھی ہے لیکن کام بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کام تم نے نیا نیا نکالا ہوا ہے تو نیا کام اسلام کے اندر نئے کی کہاں گنجائش؟ اسلام کمپلیٹ ہو، جو کچھ ہے اسی کو فالو کرنا، اسی پر چلنا ہے. نیا نکالنا کتنا بھی اچھا لگے، کتنا بھی خوبصورت لگے، کتنا بھی ذہن کو، دل کو جچے، اور نیت کتنی بھی اچھی ہو، نیت اچھے ہونے سے نہیں ہوتا. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور نیت کے ساتھ ساتھ اس کام کا کتاب و سنت سے ثابت ہونا بھی ضروری ہے. یہاں دیکھیں نیت اچھی تھی، ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کریں گے، لیکن یہ طریقہ غلط تھا. تصویر بنانا، یادگار بنانا. آج کل بھی لوگ یادگار کے نام پر کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی. لوگوں کی شادیوں کی یادگار کی 50-50 کلو کے البم تصویروں کے. آج کل تو ڈیجیٹل سب موبائل میں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ تصویریں جو باقاعدہ ہے نا، صاف کر دھلا کر کے، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیولپ کر کے باقاعدہ البم، 2 آدمی 3 آدمی اٹھاتے ہیں اتنی تصویریں. ایک شادی کے پروگرام میں 4000 6000 8 10 ہزار 20 ہزار تصویریں کھینچی جاتی ہیں. یادگار، کیا کہتے ہیں؟ یادگار کی. اور وہ یادگار کہ فلاں بزرگ تھے، ان کو محفوظ کر لو، ان کی تصویر کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو. یہ تو بہت خطرناک یادگار، اس کے نتیجے میں شرک آ سکتا ہے.
یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس کے بعد دیکھیے شرک کے جو وسائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ شرک کے وسائل، شرک تک پہنچنے کا ذریعہ، اس لیے اس سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ چھٹی بات دیکھیے، علم رہے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، علم نہیں رہے گا تو اس کا کیا نقصان ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس سے ہمیں بھی معلوم پڑا کہ علم کے ہونے کا کتنا فائدہ ہے اور علم کے نہ ہونے کا نقصان کتنا۔ علم تھا تب تک شرک نہیں آیا، اور علم دھیرے دھیرے ختم ہو گیا تو شرک کرنا لوگوں نے ان اولیاء کی صالحین کی پوجا کرنا، پرستش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے علم ہونے نہ ہونے کا نقصان سمجھ میں آتا ہے، اور اسی لیے یا تو علم ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو علم والوں کے ساتھ ہو کے رہو۔ یا تو علم ہے اللہ کی حمد کرے، اور اگر علم نہیں ہے تو کیا کرے؟ جاہل رہے؟ نہیں، علم رہے تو ٹھیک، علم نہیں رہے تو علم والوں کے ساتھ رہیے تاکہ ان کے علم سے آپ کو روشنی ملے۔ جاہل مت رہیے اور جاہلوں کے ساتھ مت رہیے۔ آج یہ بھی امت کا بہت بڑا عالمیہ ہے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور علماء سے وابستگی بھی کم ہے، جاہل ہے اور جاہلوں کو استاد بنا رکھا ہے، جاہلوں سے سارے مسئلے فتوے حلال حرام سارا، یہ مصیبت ہے۔ تو علم ہونے کا فائدہ اور علم نہ ہونے، جہالت ہونے کا نقصان۔ اس کے بعد نمبر 7 دیکھیے، علم کے ختم ہو جانے کا سبب کیا ہے؟ علماء کی موت۔ علماء کی موت ہے کہ نہیں؟ یہ جو 5 بزرگ تھے بنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، شروع والے جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ پہلا والا طبقہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ یہ کون ہے؟ پہلا طبقہ جو ان کے زمانے میں تھا، جو ان کی زندگی میں تھا، جیتے جی ان کو دیکھا، وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے اللہ کے نیک بندے ہیں اور عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صالح، ان کو معلوم تھا۔ وہ علم والے اگر دنیا میں رہتے تو بتاتے کہ نہیں بتاتے ان کو یہ کہاں تم لوگ جا رہے ہو؟ مورتی کیوں بنا رہے ہو؟ تصویر کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو اپنا وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ علم والے جو تھے وہ ختم ہو گئے، جہالت نے ڈیرا ڈالا اور جہالت نے ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو ہوتا یہی ہے، علماء کی موت کی وجہ سے علم کھو جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے۔ حتی اذا نسی العلم، علم بلا دیا گیا، علم ختم ہو گیا۔ اور علم کب ختم ہوتا ہے؟ علماء ختم ہوتے ہیں۔ علم اسی وقت تک ہے جب تک علماء ہیں۔ لائبریریوں کے بنانے سے بھی علم نہیں رہے گا، لائبریریاں رہیں گی، کتابیں رہیں گی، ڈیجیٹل لائبریریاں رہیں گی، ای لائبریریاں رہیں گی، فزیکل لائبریری سب رہیں گی، لیکن اگر علماء نہ رہے تو علم باقی نہیں بچے گا۔ علم باقی رہے گا علماء کی باقی رہنے سے، اور علم چلا جائے گا جب علماء چلے جائیں گے۔ علماء گئے تو علم گیا، لائبریریاں سجی رہے تو کیا ہوا؟ لائبریریاں آباد رہیں تو کیا ہوا؟ لائبریریوں سے نہیں ہوتا، کتابوں سے نہیں ہوتا، علم علماء سے رہتا ہے اور علماء کی جانب سے علم چلا جاتا ہے۔ انما ذہاب العلم ذہاب حملتہ، علم کا جانا اصل میں اس کے علماء کا چلا جانا ہے۔ علماء کی موت ہوئی تو علم ختم، اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ علماء کو موت دیتا رہے گا، موت دیتا رہے گا، موت دیتا رہے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ تو عالم نہیں باقی بچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جاہل باقی بچے گا۔ کیوں؟ علماء چلے گئے تو کتاب ہے کہ نہیں؟ کتاب ہے، لیکن کتاب ہونے سے علم نہیں رہے، علماء رہنے سے علم باقی بچے۔ اسی بات کو بیان فرمایا۔ آخری چیز کیا ہے؟ تقلید سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے چلنا، نہ دلیل کا بتایا، نہ علم ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی، سب کچھ نہیں ہے، بس وہ آگے آگے چل رہا ہے تو ہم اسی کے پیچھے پیچھے ہم بھی کیا کریں؟ چلتے رہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ کہتے ہیں تقلید سے ڈرنا، چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ تقلید کا لفظ آتا ہے تو لوگ بس پہنچ جاتے ہیں، تو لوگوں کا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ چاروں مسلک، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو، عقیدے میں گمراہی کا سبب تقلید، دیکھا دیکھی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ قوم نوح کے 5 بزرگوں کی پوجا کرنے لگے۔ دیکھا دیکھی، اگر علم کی روشنی میں چلتے تو شرک کرتے؟ دیکھا دیکھی کیا نا، ہمارے پہلے والے ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں، اور ان کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے والے، یہاں تک کہ تیسرے والے نے کیا کیا؟ چپ چاپ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وَأَنَّهُ قَدْ يَؤُولُ بِأَهْلِهِ إِلَى الْبُرُوقِ بِالْإِسْلَامِ،
تقلید کرنے والوں کو، اہل تقلید کرنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ آگے لے جاتے کہاں تک پہنچا دے؟ دین اسلام سے نکلنے تک پہنچا، دین اسلام سے باہر چلا جائے۔ اب جن لوگوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 بزرگوں کی عبادت کی ہے، وہ اسلام سے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ توحید سے نکل گئے؟ اسلام مطلب توحید سے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ خطرناک مسئلہ ہے۔ آج بھی لوگ باپ دادا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھائی خواجہ صاحب کو نہیں چھوڑتے تھے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو بھائی آپ کے باپ دادا نے نہیں چھوڑا، آپ کے باپ دادا جاہل تھے، نہیں جانتے تھے عبادت کس کی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے نیک اور صالح جو بندے ہیں ان کا مقام کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ تم تو جانو، تم بھی جاننا نہیں چاہتے، باپ دادا کے پیچھے پیچھے ہم چلے۔ مشرکین مکہ کا جواب، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے، اسی طریقے پر بھائی ہم بھی چلیں گے بس۔ تو جب دیکھا دیکھی کرو گے، دلیل اور حوالے کی روشنی میں نہیں آؤ گے، تو دیکھا دیکھی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ انسان دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہ 8 مسائل تھے، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسانیت میں شرک کی شروعات، دین سے دوری اور توحید سے ہٹنا، اور ایک اللہ کے دین، ایک اللہ کی عبادت کا دین چھوٹنا، کفر آنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اولیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، جو ان کا درجہ ہے اس سے اوپر اٹھانا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔